ناظرین کرام، شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ شیطان ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہمیں بھٹکاتا رہا ہے اور قیامت تک یہ مردود بھٹکاتا رہے گا۔ دوسرا شیطان نفس کا شیطان کہلاتا ہے۔ بظاہر تو اس کی کوئی ظاہری شکل و صورت نہیں ہوتی، لیکن یہ انسان کو اصل شیطان سے بھی زیادہ بھٹکاتا ہے۔ اس کی مثال آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ رمضان میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ عاقبت نا اندیش انسان ایسے ہوتے ہیں جو برے کام کرتے رہتے ہیں۔ ان پر ان کے نفس کا شیطان حاوی ہوتا ہے۔ شیطان کی چوٹ سے بچنا آسان ہے، لیکن نفس کے شیطان سے بچنا بہت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اکثر و بیشتر نفس کے شیطان کے دھوکے میں آ جاتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جہالت ہے۔ اسی لیے عربی زبان کا مقولہ ہے، الجاہل یرضی عن نفسہ، جاہل اپنے نفس پر راضی ہوتا ہے۔ نفس کس طرح انسان کی ریاضت کو خاک میں ملاتا ہے، اس حوالے سے مولانا جلال الدین رومی بڑی سبق آموز حکایت بیان کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ شدید سردی کا عالم تھا اور ایک لکڑہارا اپنی جھونپڑی کو گرم رکھنے اور اپنے رزق کی فکر میں جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ جنگل میں پہنچ کر اس نے ایک درخت کی لکڑیاں کاٹنی شروع کی۔ جب لکڑیوں کا ڈھیر لگ گیا تو اب اسے فکر یہ ہوئی کہ انہیں کس طرح گھسیٹ کر گھر لے جائے۔ ابھی وہ اسی فکر میں تھا کہ اسے ایک رسی دکھائی دی۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ اس رسی کی مدد سے لکڑیوں کا گٹھر باندھ کر گھر لے جاؤں گا۔ قریب جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ رسی در حقیقت ایک مردہ سانپ تھا، اور شدید سردی کے باعث اس کی موت واقع ہو چکی تھی۔ لکڑہارے نے اس سانپ سے لکڑیوں کو باندھا اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر پہنچ کر اس نے لکڑیوں کا گٹھر کھولا اور اس مردہ سانپ کو گھر کے کونے میں پھینک دیا۔ پھر چولہے کو دہکایا، کھانا پکایا، اچھی طرح پیٹ بھر کر اس نے باقی ماندہ لکڑیوں سے انگیٹھی دہکائی، اور جب آگ کی تپش سے جھونپڑی پوری طرح گرما گئی تو لکڑہارا لمبی تان کر سو گیا۔ خواب غفلت کی نیند سونے والے لکڑہارے نے جس سانپ کو مردہ سمجھ کر ایک کونے میں پھینک دیا تھا، وہ فی الحقیقت زندہ تھا اور سردی و برف باری کی وجہ سے ٹھٹر کر بے حس و حرکت ہو گیا تھا۔ مگر جب آگ دہکائی گئی تو اس کی حدت سے سانپ کے تن مردہ میں جان پڑ گئی، اور وہ آہستہ آہستہ زمین پر رینگنے لگا۔ لکڑہارا غفلت کی نیند سو رہا تھا، سانپ نے آگے بڑھ کر اسے ڈس لیا۔ ناظرین، نفس کی مثال بھی اس سانپ کی طرح ہے جو فقر و زہد اور ذکر و عبادت کی برف سے ٹھٹر کر منجمد ہو جاتا ہے۔ انسان اسے مردہ گمان کر کے مطمئن ہو جاتا ہے، مگر اس کی یہ کیفیت عارضی ہوتی ہے۔ انسان کی غفلت اور دنیا پرستی کی حرارت اسے پھر سے زندہ کر دیتی ہے۔ نفس ایسی شے نہیں کہ اس پر چند برسوں کے مجاہدے کے ذریعے عارضی طور پر قابو پانے کے بعد انسان مطمئن ہو کر بیٹھ جائے اور بے فکری کی چادر اوڑھ لے۔ جہاں ذرا غفلت دکھائی وہیں اس کے تن مردہ میں جان پڑتی ہے، اور یہ پھر سے توانا ہو کر انسان کی برسوں کی ریاضت و مشقت کو خاک پہ ملا دیتا ہے۔ نفس کی مثال ایک گھوڑے جیسی ہے جس پر اللہ نے انسان کو بٹھا کر لگامیں اس کے ہاتھ میں تھما دی ہیں۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اس گھوڑے کو بدی کے دشوار گزار اور الٹے راستوں پر لے جاتا ہے جن کی نہ کوئی منزل ہے نہ ٹھکانہ، یا پھر اس سرکش گھوڑے کو قابو میں رکھتے ہوئے سیدھے راستے پر چلاتا ہے اور نیکی کی بابرکت منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔